سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله الكرام اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم اما بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کائنات کو وجود دیا، تخلیق کی، اور اس میں سب سے افضل تخلیق جو تھی وہ انسان کی تھی، جس کو اشرف المخلوقات کہا گیا، اور اس کو زمین میں بھیجا اپنی منشا سے۔ زمین میں ہمیں جو بھیجا، انسان کو بھیجا، تو بلا وجہ بلا مقصد کے اللہ پاک نے انسان کو نہیں پیدا کیا اور نہ ہی زمین پہ بھیجا۔ انسان کو جو زمین پہ بھیجا اس کے لیے ایک مقصد دیا اللہ پاک نے، ایک کام دیا ہے، اور وہ کام جو ہے ایک ہے، صرف ایک۔ باقی جتنے کام اللہ پاک نے وضاحت سے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اشارے فرمائے اس چیز کے، تو میں جانتا ہوں بھائی میں نے تمہیں تخلیق کیا ہے، پیدا کیا ہے، تو مالک ہوں، میں تمہارا خالق بھی ہوں، اچھی طرح جانتا ہوں تمہارے ضروریات کو، کیا کہ تمہیں چیز چاہیے، کیسا موسم چاہیے، کس ملک میں جیسا کھانا ہوگا ویسا کھانا چاہیے، آب و ہوا کیسی چاہیے، جہاں جہاں تم اس دنیا میں آباد کروں گا اس کے مطابق تمہارے مزاج کے مطابق خوراک پہنچاؤں گا، تو ویسے ہی ہر چیز عطا کروں گا جیسے تمہیں ضرورت ہوگی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس وعدے پر قائم ہے۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ کیوں مختلف جگہ پر مختلف چیزیں ہوتی ہیں، مختلف انسان ہیں، مختلف آب و ہوا ہے، کہیں صرف مچھلی کی خوراک ہے تو مچھلی ملے گی آپ کو، کسی چیز کی جو خوراک ہو، کہیں کھجوریں کھلاؤ گے تو کھجوری نظر آئیں گی آپ کو، تو مختلف پھل، مختلف چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کی ضروریات کو پورا کیا۔ اللہ نے وعدہ کیا تھا، رزق کا وعدہ کیا تھا، رزق دیا۔ باقی جتنی بھی چیزیں اللہ نے کہا کہ میں تمہارا ذمہ دار ہوں، سارے کام میں اپنے سپرد کرتا ہوں، اور تم نے ایک کام کرنا ہے، بس وہ ایک کام تھا ہمارا۔ ہم نے سارے کام تو خود لے لیے جو اللہ نے کرنے تھے، اور جو اللہ نے وہ کام دیا تھا وہ اللہ کے سپرد کر دیا۔ اللہ خیر کرے گا، اللہ بڑا غفور رحیم ہے، اللہ فضل کرے گا، ٹھیک ہے جی، پہلے میں یہ کام کروں پھر وہ دیکھوں گا۔ اسی طرح کروڑوں انسان آ رہے ہیں اور اپنے مقصد کو پورا کر کے اس دنیا سے جا رہے ہیں۔ اس کو سوچیں، ایسی زندگی گزارنی ہے، ہم نے آگے کیا جواب دیں گے اللہ پاک کو سوچیں۔ اس ایک وقتی طور پہ ہمارے اللہ نے بھیجا ہے، جیسے آپ
کسی بچے کو امتحان میں بٹھا دیں، ایگزامینیشن ہال میں بیٹھا ہے، وقتی طور پہ اس نے پرچہ حل کرنا ہے، نکل جانا ہے بیچارے نے، ساری زندگی نہ ہال میں بیٹھنا سے باہر نکل کے انتظار کرنا ہے کہ میرا رزلٹ کیا آتا ہے، اس رزلٹ کے مطابق وہ زندگی گزارتا ہے جو رزلٹ ہوگا۔ ہمیں بھی اللہ پاک نے اس ٹیسٹ کی ہے ایک مقصد دے کر، اس کے بعد ہم نے اس ہال سے نکل جانا ہے، فرشتے آگے پرچے ہم سے چھین لیں گے، سوال پورے ہوں یا نہ ہوں، بس تمہارا ٹائم ختم ہو گیا۔ اب پھر ہم رزلٹ کا انتظار کریں گے، اس ہال سے نکل کے پاس ہو گئے تو الحمدللہ، فیل ہو گئے تو بس پھر سزا۔ پاس اور فیل کون ہوگا؟ جس مقصد کے لیے ہمیں بھیجا گیا تھا، الحمدللہ جنہوں نے مقصد کو حاصل کر لیا ہوگا اس دنیا میں، وہ دنیا میں حاصل ہوتا ہے۔ تو اپنی آنکھوں سے پھر اللہ تعالیٰ نے جو بیان کیے ان کے واقعات، ان کے حالات، ان کے درجات، ان کے عیش، ان کے آرام، ان کے مزے، وہ ساری زندگی کی مصیبتیں بھول جائے گا جو اس نے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کی تھی۔ وہ کہے گا کچھ بھی نہیں تھا، یہ تو تھا ہی کچھ نہیں، جو تو نے اس مقصد کو میں نے حاصل کرنے کی جو کوششیں میں نے کرنی پڑی، وہ تیری منشا تھی یہ اصلاح۔ اس ٹیسٹ میں تو نے مجھے چند دنوں کے لیے، چند وہ منٹ سیکنڈ نظر آئیں گے پوری زندگی 80 سال کی، 100 سال کی، یعنی ایک سیکنڈ نظر آئے گا وہ، جس کو ہم سمجھتے ہیں یار پڑا بس کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، اب کیسے ہوگا، وہ ایک چمکتا ہوا سیکنڈ سے بھی کم ہوگا ذرا، کہ یہ تھی وہ تیری زندگی، اور یہ وہ زندگی جس کے تجھے بتایا گیا تھا کہ تو صرف ایک ٹیسٹ تو نے دینا ہے۔ وجہ کیا تھی اس ٹیسٹ کے اللہ پاک نے بھیجا؟ وہ ٹیسٹ کیا تھا پہلے یہ پوچھے جو ہم نے کرنا ہے، مقصد کیا تھا؟ ایک مقصد ہمارا، وہ کیا؟ اللہ کو راضی کرنا ہے۔ کیا کام ہے ہمارا؟ بس اتنی سی بات ہے۔ کس کو راضی کرنا ہے؟ اللہ کو راضی۔ کیوں؟ جھگڑا جب ہوا نا شیطان کا، اوپر جو کام شروع ہوا جس ہوتی ہے، جو قرآن بتاتا ہے ہمیں، اللہ پاک نے کہا سجدہ کر، اس نے سجدے سے اکڑا، تو اس نے کیا کیا؟ اللہ کو ناراض کیا نا، ناراض کر دیا، اور قائم میرا اس ناراضگی پر۔ اللہ کہا اچھا ٹھیک ہے، تو ناراض کیا، اس ناراضگی کی سزا نہ دی۔ دیکھا وہ تو پڑا ہے کیا ہوا، کیا بنا۔ اور لرزش آدم علیہ السلام سے بھی ہوئی تھی نا، ان سے بھی لرزش ہو گئی تھی، جیسی بھی گئی، تو اللہ پاک نے ان کو بھی سزا دے دی۔ اور سزا یہ ہے کہ ہم سب بیٹھے ہیں بولٹر میں، ورنہ اس وقت تو ماشاء اللہ آپ پھر دوست میں ہوتے ہیں، میں عدن میں ہوتا، میں اپنے ذکر میں لگا ہوتا، اپنے ذکر میں لگا ہوتا نا۔ لرزش ہوئی، ہمارے ابا جان نے لرزش کر دی، ہمارے والد تھے سب کچھ، تم سے لرزش ہوئی، منشاء الہی تھا، تو اس میں سزا اللہ یہ دی کہ جاؤ بھائی تم ادھر جاؤ نیچے۔ ادھر شیطان کو سزا ملی، اس کے سٹیٹس کے مطابق اس نے واس کی تھی، آدم السلام کو اس لرزش کے مطابق سزا دی کہ دنیا میں جاؤ۔ اب فرق کیا ہوا دونوں میں؟ فرق یہ ہوا کہ شیطان تو اللہ سے مہلتیں مانگتا رہا، وہ بھی شیطانیت کرنے کے لیے، یہ شیطانی کام کرنے اس کی مجھے تو مہلت دے، وہ اس کام پہ لگا رہا۔ اور حضرت آدم علیہ السلام جو تھے انہوں نے کیا کیا کہ بھائی اب مجھ سے لرزش ہو گئی ہے، اب میں اپنے رب کو راضی کروں کس طریقے سے۔ فرق تھا نا دونوں میں، اس نے راضی نہیں کیا اور انہوں نے کیا کیا، مقصد کیا بنا لیا، اب میں تو بس زندگی جو کچھ بھی ہے میرے سے جو غلط سرزش ہوئی ہے، اپنے رب کو تو میں نے راضی کرنا ہے، اپنے رب کو تو راضی کرنا ہے۔ راضی بھی کیا اللہ کو، تو اللہ پاک نے اس کی پوری اولاد جو تھی حضرت علیہ السلام کی، جو میرا آپ بیٹھے تو ہماری ڈیوٹی یہ لگا دی کہ اب یہ ہے کہ تم نے بھی اپنے رب کو راضی کر کے میرے پاس آنا ہے۔ سمجھائے گی اسٹوری؟ اس لیے ہے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارا بھی یہ مقصد میں نے بنا دیا کہ تم بھی اب جو کیا مجھے ہی راضی کرو گے اس دنیا کے اندر، بس باقی چیز میں سنبھالتا ہوں، تمہارا کام یہ ہے کہ تم راضی کرو گے، اور یہ اتنا بڑا کام ہوگا کیونکہ شیطان مہلت لے چکا ہے اور وہ اس پر تمہیں کھینچے گا تو رضا تک پہنچ ہی نہ سکے، کیونکہ وہ تو اس کا تھا کام تھا نا، اس نے راضی نہیں کیا تھا اللہ کو، تو وہ تو اپنی طرف کھینچے گا۔ اب دو گروہ بن جائیں گے دنیا کے اندر آخرت میں، ایک وہ جنہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی طرح اللہ کو راضی کر لیا،
اور سنت آدمی عطا فرما جائیں گے. اور جنہوں نے اللہ کو راضی کی ہے بغیر اس دنیا سے چلے گئے وہ زہر شیطان کا گولا بن جائے گا. اس کو کوائٹ سمپل تھنگ ہے. ٹھیک ہے نا بات. ہم نے کیا شروع کیا دنیا کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے مقصد دیا کہ ہمیں مجھے راضی کرو, اور ہم نے کیا کیا, ہم نے دنیا کو راضی کرنا شروع کر دیا. ہم دنیا کو راضی کری جا رہے ہیں. یار اس آدمی سے میرا کام چلنا ہے, اس کو تھوڑا خوش آمد, اس کی خوش آمد کی جا رہے ہیں کیونکہ نوکری پکی ہو جائے. اس کی خوش آمد کر رہے ہیں کہ یار یہ کام میرا نکل جائے. اس کی خوش آمد کر رہے ہیں یا مجھے کام سے نہ نکال دیں. اس کی خوش آمد دنیا ہے. ایک دوسرے کے آدمی خوش آمد میں لگیں, اور وہ بھی ساری دنیا کے معاملات. مجھے یہ نوکری مل جائے, میری ترقی ہو جائے, میں وزیر لگ جاؤں, میں فلاں ہو جاؤں, میں یہ ہو جاؤں. ایک سے ایک جو اپ اینڈ ڈاؤن جو اسٹیٹس ہیں وہ ہر آدمی جو کس میں لگا ہے, خوش آمد میں لگا. اس کو چائے پلا دو, اس کو کھانا دے دو, فلاں دے دو. یعنی کوئی مقصد جو تھا بالکل ہٹ گیا. اب ہمارا خوش آمد کا جو ٹرینڈ تھا وہ کدھر چلا گیا, دنیا ہی کی طرف چلا گیا. صحیح ہے غلط ہے؟ اور آدمی یہ کرے گا. بولو کوئی بھول گیا کہ ہمارا مقصد تھا اللہ کو راضی کرنا تھا. ہم کس کو راضی کر رہے ہیں, دنیا کو راضی کر رہے ہیں. ذرا جیسے کہ لوگوں نے ذرا جس سے ڈرے کہ یہ میرا خدا, ذرا کچھ چمک یہ میرا خدا, یہ ہوتا نا, ذرا دھڑکو یہ وہ, بس یہ میرا خدا. ہاتھ بند کھڑے ہو سیدھے شروع کر دی. اور ماننے والوں نے کیا شروع کیا, مقصد ہی بھول گئے, وہ کہانی بھول گئے, آئے کیوں تھے, مقصد ہمارا کیا تھا. ہم نے کیا شروع کر دیا, دنیا کو راضی کرنا شروع کر دیا. اسی کو مربی بنا لیا کہ نوکری کے لیے اس کو راضی کر رہے ہیں کہ نوکری یہی دے گا, کام نہیں ہوگا. اب اس کے لیے کچھ بھی حرام کام کرنا پڑے, جو بھی پاپڑ بیڑنے پڑے, سب کر رہے ہیں. یار اس کی خوشامد جو بھی کہے گا ہم کریں گے, کیونکہ یہ کام میں تو مارا جاؤں گا اگر میں نے یہ کام نہیں کیا. میرا تو ہے ہی کچھ نہیں. اور راضی کون ہے, مالک الملک توتی من تشاء و تعز من تشاء. وہی دیتا ہے ملک, تنزل ملک وہی دیتا ہے, وہی لے لیتا ہے, وہی عزت دیتا ہے, وہی عزت گھٹا دیتا ہے. بیدی الخیر انک علی کل شیء قدیر. کتنا احساس دار اللہ پاک کہ سب کچھ خیر میرے ہی پاس ہے. لہو مقالت السماوات والارض, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ساری زمین اور آسمانوں کی جو کنجی ہیں وہ تو میرے پاس ہے. تو کس سے مانگتا پھرتا ہے, تو کس کے پیچھے لگا ہے. کنجیاں تو ساری میرے پاس ہے, تمام زمین آسمان کے خزانے تو میرے ہاتھ میں ہے. تو کدھر چلا ہے, سب کچھ میرا ہے کائنات کے اندر. میں مالک ہوں, میں جانتا ہوں. جب رزق میں شاء یقتر, رزق جس کا چاہے زیادہ کر دوں, جس کا چاہے کم کر دوں, تو میں جانتا ہوں, علیم ہوں, مجھے پتا ہے اس کا زیادہ دوں, اس کو کم دوں. سب کچھ اللہ تعالیٰ بار بار قرآن میں بتا رہا ہے کسی کے پاس میں جھک رہا ہے, مجھے راضی کر, مجھے راضی کر. لیکن ہم اتنے خوفزدہ ہو گئے ہیں شیطان کی اس کرتوتوں سے کہ نہیں یار میرا کام چلے گا تو اس آدمی کے ذریعے چلنا ہے. دنیا ایسی سکنجے میں آ گئی. یہ ماننے والوں کی باتیں کر رہے ہیں, اللہ کو ماننا بھول گئے. کہتے ہیں اللہ ہے, کہتے ہیں رب ہے, سجدہ بھی کرتے ہیں, رکوع بھی کر جاتے ہیں, لیکن یقین جاتا ہے کہ آدمی کام یہی میرا آدمی کرے گا. اور اس سے بھی ظلم اور کیا ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ذرائع ہمیں دیے تھے اپنی رضا حاصل کرنے کے لیے, دیے نہیں دیے, جتنے عبادات کی شکل کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو اپنی رضا حاصل کرنے کے لیے جو چیزیں ہمیں عطا فرمائی تھیں وہ بھی ہم نے دنیا کے اندر لگا دی. وہ بھی دنیا کے اندر لگا دی کہ اس سے بھی دنیا ہی کمائی جائے. اس کی رضا تک نہیں لے جا سکے, ان کو بھی کدھر لگے, دنیا کی منزلوں میں گم کر دیا. ان عبادات کو بھی, ان راستوں کو بھی, ان ذرائع کو بھی, کہ ہم اللہ کی رضا تک پہنچ ہی نہ سکے. پھر نتیجہ اس کا کیا نکلنا تھا, آپ خود سوچیں. نتیجہ تو پھر وہی بھیانک کا نکلنا تھا. دیکھیں جب اللہ ناراض ہوں گے, مجھے بتائیں تو پھر کیا ہوگا. بالکل سامنے اسٹریٹ فارورڈ کہ جس وقت اللہ پاک شیطان سے ناراض ہوئے تو کیا ہوا, تو اندھے درگاہ کر دیا, لعنت بھیج دی, دور کر دیا, اسٹیٹس سارا ختم کر دیا, ذلیل و خوار کر دیا, رسوا کر دیا. ہر آدمی نفرت کرتا ہے اس کے نام سے. ابلیس آج تک کو رکھے گا اپنے بچے کا نام ابلیس, مجھے بتائیں کیوں, کہ اس نے اللہ کی ناراضی اختیار کی تھی, سزا ملی تھی. خضر علیہ السلام سے لزگش ہوئی تھی,
کپڑے تلا لیے جنت کے، پتے لپیٹنے پڑے، سب سٹیٹس ختم کر دیا، کیوں کہ اللہ ناراض تھے۔ آج اب ہم سوچیں اپنے حالات کو ذرا نظر ماریں، ذلت، مسکنت، رسوائی، بدنامی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا وجہ دیں گے اس کی؟ سب ظاہر ہے، یہ سب کچھ جو ملتا ہے، یہ ساری حالات جو ہوتی ہیں انسان کے ساتھ، سب جو حالات ہوتے ہیں کس وجہ سے ہوتے ہیں؟ کہ کیا بات ہے؟ اللہ ناراض ہے، اللہ ہم سے ناراض ہے، یہ بات ہے۔ تو عرش والوں کو راضی کر، اللہ دنیا والوں کو راضی کر دے گا، سیدھی بات ہے۔ تو اس کو ناراض کر، ساری کائنات کو اللہ ناراض کر دے گا۔ اب کیا رونا؟ مجھے بتائیں۔ ہاں اب تجویزیں بہت، دیکھیں تجویزیں بہت کرتے ہیں کہ بھائی یہ کر لیا جائے، یہ ہے وجہ، فلاں کر لیا جائے، توبہ کر لی جائے، یہ کر لی، ہزاروں تجاویز پیش کی جاتی ہیں آج کہ اس سے نکلنے کی یہی تجویز ہم یہ کر رہے ہیں، کرتے ہیں، یہی ہے نا، لیکن نہیں سمجھے، ابھی بھی نہیں سمجھے، ہم نہیں سمجھے، اس طرف آتے ہی نہیں، جو اصل ہے نا اس طرف آتے ہی نہیں کہ اصل وجہ کیا ہے، اس اللہ کو راضی کیسے کیا جائے۔ ابھی بھی ہم جو ہے اصل مقصد کو نہیں سمجھ سکتے دوستو۔ اتنا تو پتہ چل گیا، یہ تو ہم مان جاتے ہیں کہ بھئی جو معاملات ہیں یہ کس وجہ سے ہیں؟ اللہ ناراض ہے، اور کوئی وجہ ہی نہیں دنیا کی، کسی قسم کی وجہ نہیں، صرف اللہ کی ناراضگی کی وجہ ہے کہ انسان کو اللہ ذلیل و خوار کر دیتا ہے، جو ہو بھی ہو، اس حالت میں انسان ہو، اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اللہ اس پہ سزا، عذاب، ہر قسم کے عذابوں کو نازل فرماتا ہے، اور اس کی بڑی حدیثیں کہ کیسے کیسے انسان پہ عذاب آتے ہیں۔ تو راضی کریں، یہ بھی بہت آسان طریقہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ اگر اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو ایک ہی راستہ ہے، اللہ نے دیا ہے، جس چیز کو ہم نے چھوڑا ہے اسی سے اللہ راضی ہوں گے۔ ایک راستہ ہے، اس راستے کو پکڑیں گے پتہ لگے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا، پہلے بھی عرض کر چکا ہوں یہ حدیث کئی دفعہ آپ کی خدمت میں۔ کسی لشکر کو بھیجا آپ نے، ان کے سالار تھے خالد بن ولید، آپ جانتے ہیں ہسٹری میں ان کا کیا مقام تھا، سیف اللہ، اللہ کی تلوار تھے وہ، شاید ان کی ہسٹری کو ایسا ہو کہ شکست ان کو نظر آئی ہو کسی جنگ کے اندر، بہترین سپہ سالار تھے فوج کے، ان کو منتخب کیا تھا، وہ گئے ہوئے تھے، عرصہ ہو گیا، اس جنگ میں کامیابی نہیں ہو رہی، سیز کیا ہوا ہے، محاصرہ کیا ہوا ہے، دشمن پسپا نہیں ہو رہا، اور یہ بھی آگے کچھ کامیابی نہیں ہو رہی، بڑے سخت پریشان ہو گئے۔ آخر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی اطلاع دی گئی، ہسٹری بتا رہی ہے آپ کو کہ کیا بات ہے، وہی خالد بن ولید ہوں میں، میری تلوار اٹھتی چلی جاتی تھی، وہی سارے مسلمان ہیں، وہی ہم سب ہیں، لیکن آگے بڑھ ہی نہیں سکتے ہیں، کامیابی نہیں ہو رہی، تو ہم آپ کو اطلاع دیتے ہیں کہ ہم نہیں سمجھے، آپ بتائیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ سنیے جواب کیا دیتے ہیں، کہہ دیتے بھی تمہارا لشکر میں یہ کمی ہے، تمہیں فلاں اصلاح کی ضرورت ہے، تمہارا فلاں چیز نہیں ہے، ہزاروں وسائل بتاتے، سبب بتاتے ہیں نا۔ الحمدللہ وہ لوگ تو عجیب تھے، مثال بننے والے تھے دنیا کے اندر، انہیں کیا مثال قائم کی کہ بھائی بات یہ ہے، اصل وجہ یہ ہے تمہاری ابھی تک فتح نہیں حاصل کر سکے، اور ممکن جلد شکست بھی ہو جائے، کوئی پتہ نہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت کو چھوڑا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، تو کہیں یہ ہے ایک مومن کی شان دوستو، یہ ہے ایک زندگی ایمان والے کی، یہ ہے ہمارا سٹیٹس اللہ کے دربار کے اندر، یہ ہے انسان اگر رسوائیوں سے، مسکنتوں سے، پریشانیوں سے اور ضلالتوں سے بچنا چاہتا ہے، وہ ایک ہی راستہ ہے، کون سا؟ سنت رسول اللہ علیہ وسلم۔ دوست سن لو، کوئی دنیا کی طاقت، کوئی وسائل آپ کو نہیں بتا سکتے، وسائل کم ہے، سب تیل سارا،
معدنیات ساری، دولت ساری، سب کچھ موجود ہے، لیکن سب سے زیادہ ذلیل اب دیکھ رہے ہم لوگ. ثابت کرتی ہے اس چیز کو، ہماری ہسٹری ثابت کرتی ہے، قرآن کی تفسیر ہماری زندگی ہے. بتائیں آپ کیا کچھ ہمارے پاس وسائل میں نہیں، لیکن سب سے زیادہ ذلیل. کیوں؟ کہ رب ناراض ہے. ایک سنت، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک سنت تم نے کوئی چھوڑی ہوئی ہے، کیبنٹ بیٹھ گئی ساری. کہتے ہیں بھائی بتاؤ. تہجد وہ پڑھتے تھے، نمازیں وہ پڑھتے تھے، تکبیریں وہ پڑھتے تھے، قرآن کی تلاوتیں وہ کرتے تھے، سجدے وہ کرتے تھے، ذکر وہ کرتے تھے، سب کچھ موجود تھا، سب کچھ موجود تھا. لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں، راضی ہوں گا تو ایک چیز سے راضی ہوں گا. کتنا بڑا دھوکہ ہے، آپ سوچتے ہیں کس چیز سے؟ طریقہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ایک کی یہ قیمت ہے. کن کے درمیان؟ صحابہ کی کرام. کہاں صحابہ کے سجدے ساری امت کھڑی ہو کے سجدے کر لیتے، ایک صحابی کے سجدے کے برابر تک نہیں پہنچ سکتے. مجھے بتائیں، ایک دعا کے برابر نہیں پہنچ سکتے. ان کی دعائیں ہاتھ باندھ کے جو کرتے ہوں گے کیا دعائیں ہوتی ہوں گی، لیکن ہر چیز اس وقت جو ہے عرش سے نیچے ہے، سب کچھ اللہ کے نام مقبول ہے. کیوں؟ کہ ان سے ایک سنت قطع ہو رہی تھی ان صحابہ سے. تو جن نے سنت کو نام ہی نہ پتا ہو، وہ قوم اللہ کو راضی کرنا شروع کر دے ہیں، تو اس وقت صحابیوں کو نماز پڑھنے نہیں آتی تھی، قرآن پڑھنے نہیں آتے تھے، توبہ مانگنے نہیں آتی تھی، سجدے کرنے نہیں آتے تھے، آہوکاری کرنا نہیں آتی تھی، سب آتا تھا. لیکن شیطان ایک چیز کیا کم کر دی تھی؟ سنت. اس کو کون سمجھ سکتا ہے؟ اور جس قوم کے اندر سنت کا پتہ ہی نہ ہو، احساس ہی نہ ہو، زندگی کا پارٹی نہ ہو، بلکہ ریورس لے لیں اس کو، آپ ریورس لے لیں اس چیز کو کہ سائے مسکراہٹ کے چہرے پہ کچھ نہیں آتا سنت کو دیکھ کر. جس قوم کے مزاج یہ بن جائیں اور وہ کہیں جی ہم تو ہیں بہت بڑی چیز، ہم تو ہیں بہت اونچے، تو دیکھ لے کیسے اونچے، کیا حال ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جس وقت جلال میں آتے ہیں تو قرآن قوموں کی قوموں کو الٹ کے رکھ دیتے ہیں، اسی وقت قوموں کی قوموں کو الٹ، لیکن چانس دیتے ہیں، ڈھیل دیتے ہیں. قرآن بار بار ہمیں سمجھاتا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جب کہا ایک سنت، سب بیٹھ گئے، سارے صحابی، صحابہ کا زمانہ تھا. یہ کیا ہوا؟ کون سی سنت؟ سب سمجھ گئے کہ ہم سے ایک سنت جو ہے ہم مسواک نہیں کر رہے، وہ ترک کر دیے، کیونکہ مسافر ہیں، جان بوجھ کر نہیں بلکہ کیا ہے، مسافر ہیں. اس حالت کے اندر ہم سے یہ ایک سنت جو ہے قطع ہو رہی ہے. سب کچھ چھوڑ کے سارے صحابی درختوں میں چڑھ گئے. کدھر چڑھ گئے؟ درختوں میں. ہر صحابی درخت پر تھا اور ٹہنی کاٹ کاٹ کر مسواک لے کر منہ میں کر رہا تھا اور جھولے جھول رہا تھا درختوں کے اوپر. جس کو دشمن نے یہ دیکھا کہ یہ حال کیا ہوا ہے، ان کو کیا ہوا، یہ تو سارے اوپر چڑھے ہیں اور انہوں نے ہاتھ میں ڈنڈا لیا، منہ میں تو کچھ کر رہا ہے. شیطان ان کے دل میں جو ایک وسوسہ ڈالا اللہ پاک نے، وسوسہ ڈالتا ہے ایسے موقع دشمن. جب سنت آ گئی تو فتح دلانی تھی اللہ پاک نے، نہیں دلانی، تو اللہ نے اپنا کام شروع کر دیا. قلوب تو سارے اللہ کے اختیار میں. ان کے سینوں کے اندر ایک ایسا وسوسہ ڈالا، ایسا وسوسہ کہ بھائی یہ تو اب میرا خیال کوئی نیا کام کر رہے ہیں، لگتا ہے یہ کہ دانت تیز کر رہے ہیں، کچے ہی کھائیں گے ہمیں. اب تو بھائی یہ کوئی دوسرا کوئی کارنامہ کریں گے، ان سے بچ جاؤ اگر بچنا ہے. اللہ نے ان کے دل کو بزدل کیا. جب تک وہ مسواک سے فارغ ہوئے تو پوری فوج بھاگ چکی تھی ان کی. سبحان اللہ، اونچا پیارے حبیب کی سنت کی بات ہو رہی ہے. ربیع الاول مہینے میں بیٹھے ہیں دوستو. ہاں، اس وقت تو سنتوں کی باتیں ہونی چاہیے. بڑا محترم مہینہ ہے، ولادت کا مہینہ ہے نبی پاک. سمجھے بھائی، یہ ایک وجہ جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں قرآن کے اندر ہے، کتنی بڑی ایک دلیل. ابھی تو بہت واقعات ہیں. ایک دلیل یہ ہے کہ واحد کوئی شخص ہو، امت ہو، قوم ہو، ملک ہو، بربادی کی وجہ اس وقت بنے گی جب وہ اپنے نبی کے طریقے کو ترک کر دیتا ہے اور چھوڑ دیتا ہے. کوئی توبہ نہیں چلے گی، کسی قسم کی توبہ نہیں چلے گی، کوئی ڈرامہ نہیں چلتا اللہ کے یہاں. ایک ہی چیز چلتی ہے. اچھا بات سنیں، آدم علیہ السلام تو سنت تو وہی ادا کر رہے ہیں نا آپ، ان کی راضی کرنے کی، ہے نہیں؟ اللہ کو راضی کریں، انہیں کی سنت ادا کریں. ان سے لرزش ہوئی، انہوں نے اللہ کو راضی کیا توبہ کے بعد، ٹھیک ہے نا؟ تو توبہ سے نہیں کہ توبہ ہو گئی تھی، قبول ہو گئی تھی؟ نہیں، بلکہ انہوں نے ایک واسطہ دیا تھا. جیسے آپ نے سنا بات کتابوں میں، کہتے ہیں یا اللہ
جس وقت مجھے پیدا کیا تھا تو میں نے آسمانوں پہ ایک طرح کلمہ پڑھا تھا، لا الہ الا اللہ، اس کے ساتھ ایک نام تھا محمد رسول اللہ۔ کہتا اب میں تجھے اپنے معافی کا جو واسطہ دیتا ہوں، توبہ جو مانگنا چاہتا ہوں، تو اس نام کے ذریعے سے توبہ مانگ رہا ہوں، تو مجھے معاف فرما دے۔ یہ بھی سنت آدم ہے کہ اگر آج ہم توبہ مانگنا چاہتے ہیں، ضرور توبہ مانگیں، لیکن کس طریقے سے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے نام گرامی لیا تھا، اور ہم نے کیا لینا ہے؟ آپ سے طریقہ لینا ہے کہ یا اللہ تیری سنت کے، نبی سنت کے واسطے سے ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں، تو ہماری امت کو معاف کر دے اور ہمیں اوپر کر دے۔ ہے یا نہیں؟ یہ ہے توبہ، ایک سنت کی قیمت یہ ہے میرے دوستوں۔ اللہ تعالیٰ کی وعدہ کرتا رضوان اللہ اکبر، رضوان من اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کہتا ہے رضا تو میری ہے، سارا کچھ جس نے مجھے راضی کر لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ اور رضا کا راستہ ایک ہی ہے مومنوں کے لیے، کون سا راستہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری، اطاعت، محبت، آپ کی سنت سے پیار، زندگی کے ہر اتوار، جتنے ہمارے دور ہیں زندگی کے، عبادات کے، سارے کے سارے شریعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قید کر دیے گئے ہیں، مقید ہیں سب اس کے اندر۔ اخلاقیات ہو، معاملات ہوں، معاشرت ہو، تجارت ہو، لین دین ہو، گھر کے معاملات ہوں، اٹھنا بیٹھنا ہو، جو کچھ بھی ہے طریقہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گا، اور کچھ نہیں چل سکتا۔ اگر کامیابی، ہاں جو چاہے کریں، یہ تو ٹیسٹ ہے، آپ کو پرچہ دے دی گیا، جو چاہے لکھیں، اس میں تصویریں بنا لیں۔ بچوں کے امتحان ہو رہے ہیں آج، بچوں کے امتحان آپ ٹیسٹ کریں، چھوٹے بچوں کے جو آتے ہیں تو آپ بڑی بڑی چیزیں نظر آئیں گے اس میں۔ کسی بچے کے سوال کچھ کیا، جواب بڑے بڑے مزیدار دے رہا ہے، اس کی مرضی جو چاہے دے دے، تو وہ ہمیں بالکل اس وقت ہے، اللہ تعالیٰ کی بالکل ڈیل ہے، تمہیں بالکل ڈیل دی ہوئی ہے، بالکل میں اس کو چھوڑا، لیکن قرآن کہتا ہے کہ فرق ہوگا وہاں پر، جو میری رضا کے ساتھ آئے گا اور جو میری بغیر رضا کے ساتھ آئے گا، فرق تو نظر آ جائے گا۔ تو وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، اللہ تعالیٰ کہتا ہے، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں تو وعدہ کیا ہے عورتوں سے بھی اور مردوں سے بھی، میں تو وعدہ کر رہا ہوں، جنات فی عدن، جنات تحت، اس ذہن سے نکل رہا ہے، جنات تجری تحت الانہار، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسے باغات دیے ہوئے ہیں جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، جنات فی تجری تحت، ایسی نہریں ہوں گی دودھ کی، شہد کی، اور اللہ پاک نے ہر قسم کی نہروں کو ان کے باغوں کے اندر جاری کیا ہوگا، یہ میرا وعدہ ہے، ہر عورت سے اور ہر مرد سے۔ عورت چاہے بیچاری غریب ہے، دیہات میں بیٹھی ہے، اس وقت اپلے تھاپ رہی ہے، یا تھاپی تھاپ رہی ہے، یا چکی چلا رہی ہے، یا کسی کی نوکری کر رہی ہے، اس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، اللہ کہتا ہے وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات فی تجری تحت الانہار، ایسی جنت دوں گا جس کے نیچے کیا ہوگا؟ نہریں میں، خالدین فیہا ابدا۔ اے عورت دیہات میں رہنے والی، اے غریب عورت، کسی حال میں تو، اگر تو نے مجھے راضی کر دیا تو کس میں تو جنت کے اندر رہے گی، اور کیسے رہی ہے؟ خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تو رہے گی اس جنت کے اندر۔ مساکین طیبن، اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اور تیرے گھر جو ہوں گے مساکین طیبن، ایسے پاک اور صاف ہوں گے، وہ اللہ تعالیٰ کیا شان بیان کرتا ہے، تیرے گھر جس میں تو رہے گی یا رہے گا، ایسے گھر ہوں گے مساکین طیبن فی جنات عدن، وہ کہاں ہوں گے؟ جنت عدن کے اندر وہ مقام بنائے جائیں گے، تمہارے محلات بنائے جائیں گے جس میں تم رہو گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں رضوان من اللہ اکبر، میری رضا جو ہے وہ بہت بڑی چیز ہے دوستو، رضا حاصل کرو میری، مجھے راضی کر لو دنیا میں، اور کوئی تمہارا مقصد نہیں ہے، راضی کرو مجھے، اللہ کہتا ہے ذالک هو الفوز العظیم، یہ تمہاری سب سے بڑی کامیابی ہوگی اگر تم کہتے ہو راضی کرو مجھے۔ حدیث مسلم کی خیر ذہن میں آ رہی، ان اللہ لا یرضى عن عبده، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ بے شک تیرا رب، ان اللہ لا یرضى، نام لگایا اس کا شرطی آ رہا ہے، ڈیفینیٹلی، ضرور، بے شک ہے، تحقیق، ان اللہ لا یرضى، ضرور با ضرور میں تجھ سے راضی ہو جاؤں گا، خوش ہو جاتا ہوں، ان العبدی، ایسے شخص میں خوش ہو جاتا ہوں، میں راضی ہو جاتا ہوں اس سے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔
کیسے شخص ہے؟ کیسے شخص ہے؟ عمل بتاؤں، اب آگے عمل آ رہا ہے، کریں گے، دیکھ لیں. پہلے سودا بتایا کہ رضا کی کتنا بڑا انعام ہے، کیونکہ مقصد سارا رضا ہے. وہ اللہ تعالیٰ کیا ہے، مسلم کی حدیث ہے صحیح، انس رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں اس حدیث کو، ان اللہ یرضی عن عبدہ، میں یقیناً اس شخص سے بہت بہت خوش ہو جاتا ہوں، بہت راضی ہوتا ہوں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں. غور ہے کیا چیز ہے، وہ کیا کرتا ہوگا شخص جس سے اللہ پاک نے کہہ دیا بہت راضی ہو جاتا ہوں. اور جس سے بہت راضی ہوتے ہیں اس کو کیا میں بتایا جنت میں پھر کیا نام ملتا ہوگا ایسے مرد سالوں سے. کیا فیل ہے سوچ. حدیث میں آتا ہے وہ کیا فیل ہے، ان یاکلوا اکلتا، فحمدوا علیہ، اور اشربوا شربتا فحمدوا علیہ. فعل بتایا، عمل بتایا. کیا عمل ہے، کتنا آسان عمل ہے. اللہ پاک کہتے ہیں کہ جس وقت کھانا کھاؤ تو میرے حبیب کی طرح کھانا کھاؤ، جس وقت پانی پیو تو میرے حبیب کی طرح پانی پیو. سنت نبی پاک میں دیکھیں، ان اللہ لیرضی عن عبدہ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بے شک میں راضی ہوں اس شخص کہ جس نے میرا دیا ہوا کھانا کیسے تناول فرمایا کہ جیسے میرے حبیب کماتے تھے. پانی اس نے کیسے پیا جیسے میرے حبیب پیتے، تو میں راضی ہوں اس سے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایک سنت میرے بھائیوں، پتہ یہ چلتا ہے کہ رجال قحط اتنا ہے کہ شاید ہم ایک سنت بھی نبی پڑھ ادا نہیں کر رہے، جو حال ہے سب امت کے اوپر. تحقیر ہے بہت زیادہ، بہت زیادہ دور چلے گئے ہم لوگ، بہت دور چلے گئے اسلام سے. کیسے کھاتے تھے نبی اگر یہ حدیث بتا رہی ہے. کیا کریں ہم کہ جب تم کھانا کھاؤ فحمد علیہ، کیا کرو اس پہ اللہ کا ذکر کرو، تھوڑا سا اللہ کا شکر کرو، ذکر کے ساتھ حمد ہو، اللہ کا ذکر ہے اس میں، الحمدللہ. پانی پیو، اللہ کا ذکر کرو، الحمدللہ. نبی میں عادت شریفہ تھی کہ جب آپ کوئی بھی چیز تناول فرماتے تھے تو کیا کرتے تھے، اللہ کا شکر ادا فرماتے تھے. تو اس سنت کو ادا کرنا، ایک سنت کو دیکھنا، یہ الحمدللہ اس کو آج قابو کر لیں اسی طریقے سے کہ جب بھی کوئی چیز کھائے انسان نبی ہم طریقے کے اوپر کھائے اور کیا کرے، اللہ کی تعریف کرے، اللہ کا ذکر کرے. اور اللہ پاک نے یہ کام ایسا لگا دیا ہے کہ کھانے کا تو ٹائم ہر وقت ہمارے ساتھ چلتا ہے. صبح اٹھتے ہی شروع ہوتا ہے تو الحمدللہ رات کے اینڈ تک یہی کام چلتا ہے، کھانا پینا، چائے کافی ٹھنڈا گولڈ کو، یہ چلتا رہتا ہے نا. بیچ بھی یہ رہیں، کھا بھی یہ رہیں، خرید بھی یہ رہیں، بس ہے یہ ہمارا کام. تو اللہ پاک نے کہا گیا کہ تم کیا کرو، میرا ذکر کرتے رہو. اب اندازہ لگاؤ کہ اللہ کو اپنا ذکر کتنا محبوب ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ اگر تو کسی چیز پر میرا ذکر کر لے گا تو وہ میرے لیے مقبول ہو جائے گی، جس میں راضی ہو جاتا ہوں انسان سے. یہ ذکر آپ کر رہے ہیں. تو دو چیزیں ایسی ہیں دوستو اللہ کو راضی کرنے کے لیے. ایک بندے کے لیے نہیں چاہیے کہ ایک گروپ کر رہا ہے، 10 بندے کر رہے ہیں. یہ تو امت کو پیغام ہونا چاہیے، ہر طرف سے یہ پیغام نکلے. اب تو ہر طرف سے یہ پیغام نکلے کہ اب زبان ہی نہیں چلے گا، کام زبان ہی نہیں چلے گا. بس سنتوں پہ عمل کریں، سنت بہت بڑی چیز ہے، سنت بہت ہی ہے، سنتیں جائیں، نہیں یہ کام نہیں چلے گا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ کام نہیں چلے گا. اب تو کیا ہے، کر کے دکھاؤ، کر کے دکھاؤ. ہر ایک آدمی جو توبہ کرے کس پہ کرے، یا اللہ اب میری زندگی جو ہوگی نبی سنت کے مطابق ہوگی. میرا رہنا سہنا، چلنا اٹھنا بیٹھنا، سونا کھانا پینا، جو کچھ بھی ہوگا یا رسول اللہ آپ ہی کی زندگی کے مطابق ہوگا. آپ کو بھیجا ہی اس لیے گیا تھا ہمارے پاس، آپ تشریف ہی سے لائے تھے، تشریف ہی آپ ہمارے پاس سے لائے تھے کہ ہمیں زندگی کا طریقہ اور طور سکھا دیں کہ ہم نے کیسے زندگی گزارنی ہے، تاکہ ہم اپنے رب کو راضی کر سکیں. ہم راضی ہی نہیں کر سکتے تھے، ہمیں کیا پتا تھا کہ اللہ کو راضی کیسے کریں، ہمیں کیا پتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیے کہ جیسے میں کر رہا ہوں ویسے تم کرتے چلے جاؤ، بس اور کچھ نہیں تمہارا کام. سمجھ آئے یا نہ آئے
دماغ میں اترے نہ اترے کیوں کہ میری ہر ادا جو ہوگی وہ مقبول اللہ کے نزدیک، چاہے کھانا کھاؤ چاہے پانی پیو، بس ویسے ہی کر لینا جیسے میں نے کی ہے. کسی بڑے اس کے اندر روم کا بادشاہ کسرا کا بادشاہ تھا، وہاں پہنچ گیا ہمارے صحابہ کرام کسی سلسلے میں لڑتے لڑتے، تو جب اس کے دربار میں پہنچ چکے تھے تو ان کے دربار میں جو تھا ان کو بلایا کہ دیکھیں سی ہے کون سی قوم یہ. اور جو کسرا کا بادشاہ تھا اس نے کہا دیکھوں سی یہ کون سی قوم ہے جو ساری دنیا میں اس نے مصیبت ڈالی ہے، سب کو قابو کیا، یہاں تک پہنچ گئے. تو بہت بڑی فوج تھی، سب کچھ تھا، کسرا تھا روم کا جو بھی تھا. ایک صحابی نام اس کو ذہن میں نہیں آ رہا، تو ان کو کہا کہ آپ جا کے ملائیں ان سے. ایک دو اور صحابی بھی تھے، ٹھیک سبحان اللہ، کیا سادہ لباس، ہاتھ میں وہی تلوار جو تھی، سبحان اللہ، وہی شان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی کے ساتھ. انہیں کیا پتا کارپیٹ کیا ہوتا ہے، یہ کیا جھمکے لگے ہیں اور کیا چیزیں، تو بالکل آرام کے ساتھ سوم درباری کھڑے چلے گئے مزے سے کارپیٹ بیٹھ کے سادگی کے ساتھ جو نشستتی تھی. وہ کھانے وانے لے کے ہم تو نیچے کھاتے ہیں، کھانا نیچے بچھا دے گا، سب کچھ کھانا کھائے. وہاں صحابی کا کال دیکھیں آپ، کھانا کھاتے کھاتے ایک برا نکلا. آپ کی نبی کی سنت ہے جو کھانے کا بھورا آپ سے نیچے گر جائے تو اس پہ کیا کرنا ہے، اٹھانا ہے، پھونک مارنی ہے، اس کو کہا جانا ہے. یہ ہمارے کیا آؤٹ آف ایٹیکیٹ سمجھ جاتا ہے اس کو، یہ ہمارے تہذیب کے خلاف سمجھ جاتا ہے کہ یہ بھائی بہت بدتمیزی ہے، تو بڑی بڑی بات کر رہی ہے، خام کا چائے کے اندر بسکٹ ڈال رہا ہے. ایک شخص بتایا کہ میں گیا ایک جگہ، بالکل سچ پرسنل بات کر رہا ہوں، کہ میں لڑکی کو دیکھنے گیا شادی کے لیے، لڑکی والا جسے لڑکے بلاتے ہیں، میں بھی گیا بیچارہ، وہ بڑے لڑکی کو دیکھنے جا رہا ہے، اس کی شادی کا معاملہ ہے، وہ اپنی طرف سے پورا زور لگا کے گیا بیچارہ، خود بتا رہا ہے مجھے، اچھا اسٹیٹس پر آدمی تھا، پڑھا لکھا آدمی وہ بھی. تو کہتا ہے میں جناب وہاں گیا، وہاں لڑکی والے بیٹھ گئے، میں بیٹھ، جیسے آج کل دستور ہے کہ لڑکا لڑکی کو دیکھتے ہیں، تو کہتا ہے وہ چائے آ گئی، بسکٹ آ گئے، میں چائے بسکٹ لے کے چائے میں کھانے لگا. وہ لڑکی کہتی میں نے اس سے شادی نہیں کرنی. میں یہ وجہ کیا شادی نہیں، پتا چلا کہ میں نے جو بسکٹ جو ڈبو دیا تھا چائے میں کھانے کے لیے، اس نے کہا یہ بہت بدتمیز آدمی، اس کو چائے پینے نہیں آتی، اس لیے میں سے شادی نہیں کرتی. یہ ہماری مثال ہے، میں آپ کو دے رہا ہوں، یہ مثال ہے. ادھر کیا کیا، جیسے ہی بولا گرا، شہنشاہ ان کو دربار سب کھڑے، ان کے جناب بڑے بڑے، ان کو اٹھایا بورا، پھونک مارا اندر، تو وہ ٹھونکے مارنے لگے ادھر کہ یہ تو بھائی بہت بڑا دربار ہے، یہ کیا کیا تم نے، بےزتی ہو گئی، یہ تو بہت کام خراب ہو گیا. تو اونچی آواز سے بولے، کہتے ان بیوقوفوں کی وجہ سے میں اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دوں، سنت کو چھوڑ دوں. پھینک اٹھ گئے، الحمدللہ. کہتے میں ایسی جگہ کھانا نہیں کھاتا. ہے جرأت اتنی کسی میں، مجھے بتائیں آپ، ذرا کوئی ہنستا تھا فوراً اتار دیتے ہیں چیز، نہ ہنس رہا ہے وہ، نہ یہ شرم آتی ہے، نہ یہ نہ کرنا، فلاں نہ کرنا. جیسے ہی مثال دے، وہ شادی کرتے ہیں بیچارے، اس کو پتہ ہی نہیں. میں کہوں یہ ہو جاتی، حالانکہ تم نے سنت کے طریقے نہیں کیا ہوگا، یہ تو عادت ہوگی، لیکن بھائی کوئی پسند نہیں کرتا آج اس چیز کو. تو یہی حالات ہے میرے بھائیو. اللہ نے وعدہ کیا ہر مومن مومنات سے، جنات تجری من تحتها الانہار، ایسی جنت دوں گا جس میں نہریں بہہ رہی ہوں گی، مساکین طیبہ، اور جس میں خوب طیب پاک صاف مکانات ہوں گے تمہارے، جس میں تم رہو گے. وہ کہاں ہوں گے؟ جنت عدن میں ہوں گے. وہ کب ملیں گے؟ جب اللہ کو راضی کر لو گے. اللہ کو راضی کب ہوگا؟ جب اس کے پیارے نبی کو راضی کر لو گے. پیارے نبی کب راضی ہوں گے؟ جب آپ ان کی سنتوں پہ عمل کر لیں گے. وعدہ پکا انشاءاللہ. اس میں کیا شرمان، ہم نے اس دنیا میں رہنا ہے بھائی. ہم سب سنت پہ عمل کرتے ہیں، کسی کو تکلیف کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، بلکہ الحمدللہ اور زندگی پاک صاف ہوتی ہے، انسان بنتا ہے. اخلاق ہمارے جو اتنے گرے اخلاق ہیں آج کل، اتنے گرے اخلاق ہیں کہ کوئی منہ ہی نہیں لگاتا. وجہ کہ ہم نے نبی میں اخلاق کو چھوڑ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کو اپنی زندگی میں اتاریں، عروج پا جائیں گے. جو سرکار تو ان کی سنت پہ عمل کرے گا اخلاقیات میں، کیا وہ جھوٹ بولے گا؟ کیا وہ فراڈ کرے گا؟ کیا وہ کسی بےمانی کرے گا؟ کیا کہیں بھی ہماری شریعت میں یہ ہے کہ کسی غیر قوم کا پیسہ کھا جائے، کسی غیر قوم کے ساتھ رہیں، ٹیکس نہ؟ ہماری شریعت یہ کہتی ہے کہ سوائے ان قانون کے جو آپ کی شریعت سے ٹکراتے ہیں، باقی جتنے بھی ان کے قانون و شریعت کے مطابق ہیں آپ کو عمل کرنا ہی پڑے گا ان پر. علماء کرام کہتے ہیں یہ بات. آپ جس ملک میں رہتے ہیں ان کے قانون بعین شریعت ہو جاتے ہیں آپ کے لیے، مسلمانوں کے لیے. ان کے قانون کو ویسے ہی عمل کرنا پڑے گا جیسے انہوں نے اتارا ہے.
اگر آپ اس قانون کو یہ کہا کہ نہیں ہم تو یہ ہیں ہم تو فلاں، یہ کہتا ہے یہ حرام ہے بالکل، جیسے آپ ہماری شریعت میں حرام ہے وہ چیز، ایسی وہ حرام ہے. کہیں کسی ہماری شریعت میں نہیں ہے کہ کسی قوم کو جا کر پیسہ گائیں، کسی کے ساتھ فراڈ کریں، کسی کا دھوکہ کریں. انسانیت ایک ہی جگہ پر، ڈفرنٹ ایک جگہ ہوتا ہے، جو ہم مانتے ہیں وہ نہیں مانتے، بس ختم، اتنی بات ہے. لیکن باقی جہاں تک انسانیت کا معاملہ ہے تو بالکل ایک ہے. کوئی بھوکا ہے آپ کے نزدیک، کوئی بھی ہے، قانون وہی ہے کہ آپ پہلے اس کو کھانا دیں پھر آپ کھائیں اگر آپ کے درمیان بھوکا ہے. کوئی بھی ہمارے گھر کے ساتھ کوئی آدمی رہتا ہے، حکم وہی ہے کہ خبردار ایسی کوئی خوشبودار چیز نہ پکانا جس سے ہمسائے کو تکلیف ہو، ورنہ ان کو کھانا بنا کے دینا ہے. بس کیا شان ہے اسلام، مجھے بتایا کوئی کرتا ہے؟ مجھے بتائیں کہ تم نہیں کھا سکتے وہ کھانا کیونکہ اس کھانے کی خوشبو نکلے گی، اور ساتھ والے جو ہیں ان کے پاس کھانے، ساتھ والے کون ہیں؟ جو بھی ہو کہتا کوئی تعلق نہیں اس سے. اگر اس کے بچے موجود ہیں اور آپ جناب آم کھا کے گٹلی باہر پھینک رہے ہیں، حکم نہیں ہے ہماری شریعت کے اندر. یا ان کو بھی وہی آم دو جیسے تم آم کھا رہے ہو. اگر تم نے آج چکن بنایا، قورمہ بنایا اور خوشبو جاری ہے دوسرے گھر تک، اور اس کے گھر میں وہ کھانے کے لیے بچے چھوٹے نہیں ہیں، ان کے بچے مانگیں گے، لازم ہے تم پہ کہ تم ان کو پکا کر دو، ورنہ تم بھی نہیں کھا سکتے ان کی طرح جو تم بھوکے رہو. ایسا اسلام قانون ہے، یہ اخلاق ہے ہمارے میں. کہیں ایسی چیزیں نہیں ہیں جو آج ہم نے بنائی ہیں. کس سے مار دو، یہ نہیں مانتا، مار دو اس کو، یہ کر دو، فلاں چیز کر دو، ان کا مال کھا جاؤ، ان کو یہ کر دو، ان کو ٹیکس نہ دو، ان کی یہ چیز کھا لو، ان کو پیسے نہ دو، ان کی بینک سے یہ نکال لو. یہ کرنے آئے ہیں آپ، اس لیے اس ملک میں آئے. یہ بات ہے. سبحان اللہ. وہ کہتے ہیں یہ مسلمان ہے. ایک شخص مجھے کہہ رہا ہے، یہاں کی بات بتا رہا ہوں، اپنی پرسنل بات بتا رہا ہوں، یہ صاف کرنے نہیں آتے، ونڈو صاف کرنے آتے ہیں جو، ہم نہیں سمجھتے بیوقوف ہیں، یہ جاہل، کچھ پتہ ہی نہیں ہے. ونڈو کلینر نہیں آتے، تو ونڈو کلینر صاف کرنے آتا تھا. آتا ہے آپ سب کے گھروں میں، آتا ہوگا نا، یہیں پھرتا ہے، آپ دیکھ لینا کبھی. عجیب بات کی اس نے، مجھے کہنا بات سنیں آپ، یو مسلم ہے؟ یس وی آر مسلم الحمدللہ. کہتے آئی نو اباؤٹ دا مسلم بٹ واٹس ہیپن ود یو. شل ٹیل یو. میں بتا. کہتے ہیں میں نے یہ پڑھا ہے، تمہارا اسلام یہ کہتا ہے. اندازہ لگائیں، بالکل جاہل سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں کیا پتہ ہے کیا ہے. کہتا ہے آپ کا اسلام یہ کہتا ہے کہ مزدور کو مزدوری اس کے پسینے سے ٹپکنے سے پہلے دے دو. میں تو یہاں کے کسی مسلمان کو نہیں پتا ہوگا، تو ظلم کرتے ہیں تنخواہ دیتے وقت. اب دیا اللہ بات سے دیں گے. وہ کہا جی میں مجبور ہوں، پتہ ہے بیچارہ کام کہاں کرے گا. کہتے ہیں نہیں آدھی ہے ہمارے پاس، تو ہمارا سیل نہیں، ہم آدھی بعد میں دیں گے. خود ہے جیب میں پیسے. کہتا ہے میں نے یہ پڑھا ہے اسلام میں آپ کے کہ مزدور کی مزدوری اس کے پسینے سے خشک ہونے سے پہلے دے دو. کیا یہ صحیح ہے؟ میں نے کہا جی بالکل صحیح ہے. کہتا فلاں آدمی میرے مسلمان ہے اور میں نے اس کی ونڈو کو صاف کی ہے، مجھے نہیں دے رہا مزدوری. میں بہت متاثر تھا اسلام سے. میرے گردن سے نگاہیں جھک گئی. میں اس کے پاس کیا، میں کہ بھائی کوئی وجہ ہے آپ کو؟ ماشاء اللہ گھر باہر سب کچھ ہے، اس طریقے سے بات کروں تو مجھے پکڑ لیتا نا. تو کون ہے؟ میں کہا یہ آپ کے یہاں ونڈو کلین وغیرہ آتا تھا، یہ کیا کچھ جھگڑا ہو گیا آپ؟ نہیں. میں کہا یار وہ کچھ پیسے ویسے میں کچھ کرے گا اس نے نہیں مجھے. میں ایسی بات نہیں، ویسے میں پوچھ رہا ہوں. آنکھیں مارتا ہے. وہ چھوڑو جی، یہ نام لے کے ان کا کہ یہ وہ ہے، خیر ہے مسجد میں ڈال دیں گے ڈبے میں، اس کو کیوں دیں؟ اس اسلام نہ قرآن جی کہتا ہے نہ حدیث کہتی ہے. ہمارا یہ بیس ہے دوستو. بڑی جلدی انسان کو قتل کرنا آتا ہے، آج بڑی جلدی اس کو مارنا آتا ہے، بڑی جلدی مسجدوں کو بموں سے اڑانا آتا ہے، گرجاؤں کو اڑانا آتا ہے، دوسروں کی عبادت گاہوں کو اڑانا آتا ہے. ادھر حکم ہے سرکار کا کہ اگر کسی جگہ فاتح ہوتے جا رہے ہو، خبردار کسی کی عبادت گاہ کو، کسی کی عبادت گاہ تم نے نقصان پہنچایا. پیشے بدھ کو پوچھ رہا ہو، کسی کو پوچھ رہا ہو، سب سے پہلے یاد رکھنا کہ ان کی عبادت گاہوں کو تکلیف نہ دینا، کسی بچے کو نہ مارنا، کسی درخت کو نہ کاٹنا، کسی بوڑھی کو کچھ نہ کہنا، کسی بوڑھے کو کچھ نہ کہنا. ایک صحابی احباب تھے، گرفتار ہو گئے، آخری وقت تھا ان کا، گرفتار ہو گئے، زنجیروں سے باندھا ہوا تھا ان کو. جس گھر میں ان کو گرفتار کیا گیا تھا، سنیں ذرا واقعہ، پڑھے تھے، صحابی رسول تھے، احباب نہ تھا، مجھے یاد نہیں آ رہا، سنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس گھر کے اندر سے بچہ چھوٹا، وہ کھیلتا نا، بچہ تھا نا، وہ ان کی طرف آ گیا اور اس کے پاس تھی چھری. بچہ تھا، اس نے کچن سے اٹھا لی ہوئی چھری لیتے لیتے وہ آ گیا اور ان پر گود میں بیٹھ گیا. اب چھری ان کے پاس تھی، بچہ ان کے پاس تھا. اب آج کل کوئی مسلمان ہوتا، تیرے بچے کو ختم کر رہا ہوں، آپ یہی ہو رہا ہے نا کام،
دیکھ اس کو پیٹ چاک کرتا ہوں، تو نے مجھے قید کیا ہوا، یا تو مجھے رہا کر جانا، یہ ختم بچہ. بچوں کو باندھ نہیں رہے لوگ، قتل نہیں ہو رہا، گردنیں نہیں کٹ رہی. میں تو یہ آپ کے سامنے آج کی باتیں کر رہا ہوں، اپنے نبی کے صحابہ کی بات کر رہا ہوں. تو وہ اب گھر والے بڑے پریشان کیے، تو بھائی ان کو اب سوچ رہے ہیں آپس میں، اس کو چھوڑ دیں، اس کو کاٹ دیں. وہ سب دیکھ رہے ہیں صحابہ، سبحان اللہ، صحابی دیکھ رہے ہیں کہ یہ جناب گھبرا گئے سارے. انہوں نے کہا میں صحابی رسول ہوں، ہمارے نبی نے ہم یہ نہیں سکھایا کہ ہم بچوں کو قتل کریں. بچہ محفوظ ہے، بالکل میرے بچے کی طرح ہے. تم مجھے پوری سزا وہی دو گا جس طرح تم نے مجھے مارنا ہے ویسے ہی مارنا. میں اس کی وجہ سے میں یہاں سے نہیں نکلوں گا. اس بچے کو آپ نے پیار کیا، بچے کو چھوڑ دیا. ہسٹری ہے ہماری. ساری دہشت گردی کے منہ پہ لعنت پڑتی ہے آج اس واقعے کے بعد. مجھے آپ بتائیں پڑتی ہے نہیں؟ وجہ ایک بات کہ نبی پاک نے اخلاقیات کو چھوڑ دیا، سنت کو چھوڑ دیا. واحد ایک وجہ ہے دوستو، چاہے کتنی بڑے بڑے میناریں ان کی مسجد ہم بنا لیں، کتنی بڑی بڑی چیزیں بنا لیں، جب تک اخلاق نبی ہمارے اندر نہیں ہوگا. اور یہ نہیں کہ ساروں نہیں، ایک ہی سنت کی بات کی ہے نا اللہ نے، ایک سی. ان اللہ یرضا، یہی کہا نا پاک میں، راضی ہوں اس شخص سے، بے شک راضی ہوں اس بندے سے، بالکل راضی ہوں کہ جس نے میرے نبی کے طریقے پر بیٹھ کے کھانا کھا لیا. کیونکہ اللہ کو پتا کہ اتنا قحط ہو جائے گا ایک زمانے میں کہ ایسا بھی لوگ کوئی کھانے والا نہیں ہوگا کہ اس طرح بیٹھ کے سرکار اس کے طریقے پہ کھانا کھا لے. ایسے بیٹھ کے بہت مشکل ہوگا. کم میں درد ہوتا ہے جی، ٹانگ میری یہ ہو رہی ہے جی، فلاں یہ ہو رہی ہے، ہزاروں بہانے ہوں گے کہ بیٹھ کے پانی کا گلاس انسان پی لے. پھر تو یہ سٹینڈرڈ دیا ہے کہ ایک سنت پہ کوئی عمل کر دے، اللہ کو نہیں فرماتے ایک سنت پر تو فرماتے میں راضی ہوں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان اللہ یرضا عن عبدہ، اس بندے سے میں راضی ہوں جس سے راضی ہوں. وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار. قیمت دیکھیں نبی سنت کی، ایک سنت کی قیمت دیکھیں. ایک سنت سے راضی، اور راضی ہو کے وعدہ کرتا ہوں ہر مومن اور سے جو میرے نبی کے مطابق سنت پہ عمل کرے گا، جنات فی تجری تحت الانہار مساکین طیبہ. سبحان اللہ، کیا خوبصورت ہے. دیکھیں بات. تو یہ میں کوئی تقریر تو کرنی رہا آپ کے سامنے، یا کوئی نمبر میں نہیں لینے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں بھی اور آپ بھی اپنی زندگی کو بدلیں، اپنی زندگی کم سے کم اپنے ظاہر کو بدلیں، اپنے چہرے کو بدلیں، اپنا اسٹینڈرڈ اور لائف جو ہمارا ہو کیا ہو، نبی کے ساتھ کریں. ہر فیلڈ میں ہمارا یہ ہونا. صرف ایک ہی چیز میں نہیں کہ بس ہمیں یہی ہے کہ مسجد میں آ گئے، مسجد سے بھاگ گئے، بس یہ ہمیں اتنا پتہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ چہرے پر رکھ لیا، بس یہ بہت ہے. باقی چیزیں کھانا پینا، اٹھنا سونا، بیٹھنا چلنا، زندگی پوری ہے. اخلاقیات، میل جول، یہ وہ سب سے تعلقات. کیا یہ چیز ہم نکلواتے کہ راضی ہو گیا اللہ پاک؟ اگر راضی ہوتا تو یہ ہمارا حال ہوتا، یہ حال ہوتا. میں تو اس معاملے میں بول نہیں سکتا، آپ مجھ سے زیادہ انفارمیشن رکھتے ہیں کیونکہ میں تو یہ دیکھتا ہوں، نہ مجھے پتا ہے نہ میرے پاس ریسورس ہیں کہ بھئی کیا ہو رہا ہے دنیا میں کیا نہیں. بالکل صحیح کہہ رہا ہوں، مجھے تو کچھ پتہ ہے کہ ابھی آپ نے بتا دیا، اس نے بتا دیا، لیکن میرا ضمیر کہہ رہا ہے کہ آج کوئی مسلمان جو ہے مطمئن نہیں ہو سکتا. 100% میں کہتا ہوں، چاہے 10 لاکھ حاجی جا کے چکر مارے ہیں، لیکن میں 10 لاکھ گارنٹی دے سکتی ہوں، میرا ضمیر گارنٹی دیتا ہے. میں خود اپنے لیے کہتا ہوں کہ ہم کبھی بھی مطمئن نہیں ہو سکتے. کیوں کہ اللہ راضی نہیں ہے ہمارے سے. یہ نہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھتے، ہم سجدے نہیں کرتے، ہم عمرے نہیں کرتے، ہم تلاوت نہیں کرتے، ہم قرآن نہیں کھولتے، سب کچھ کرتے ہیں. ایک صحابہ کا مثال دی ہے، پوری فوج تھی صحابہ کی جو سب کچھ کرتے ہوں گے، ایک سنت چھوڑی تھی، اللہ پاک نے وہیں کھڑا کر دیا ان کو. میرے بھائیو سوچنے والی بات ہے. ہم نے تو بالکل سب کچھ چھوڑا ہے. نہ اولاد کا دیکھتے ہیں، گھر دیکھتے ہیں، نہ باہر دیکھتے ہیں، ادھر دیکھتے ہیں. اسی کی تو ہمیں بات کرنی ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس کو وجہ نہیں سمجھتے ہم. نہیں یہ کیا، یہ بات اس سے تھوڑی اللہ تعالیٰ ناراض ہو. ابھی تک میں نے کہیں یہ نہیں سنا، میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، کہیں میں نے کہیں نہیں سنا کہ کہیں سے آواز آ رہی ہو اللہ پاک اس وجہ سے ناراض ہے کہ ہم نے سنتوں کو چھوڑ دیا، سارے سنتوں پہ توبہ کریں. سنا آپ نے؟ جس نے سنا ہاتھ کھڑا کر دیں. مجمع بیٹھا ہے، پوری مسجد بھری ہوئی ہے، مجھے بتائیں کہیں آپ نے سنی ہو بات؟ آج کل ظاہر ہے ہم سب توبہ کے چکر میں ہی ہیں، اللہ ہم سے ناراض ہے، ہم سوچ کیا کریں. کسی کو یہ تجویز نظر ہی نہیں آ رہی کہ ہم سنتوں مانتے سب ہیں کہ ہم سنتوں پہ عمل نہیں کر رہے. اپنی اس غلطی کو ہم نہیں مانتے کیونکہ شیطان نے یہ غلطی نہیں مانی تھی کہ اللہ مجھ سے ناراض ہے. وہ درگاہ نکل گیا، شیطان ہے اب تک.
اور ہم مان ہی رہے، اب تک ہمارا بھی وہی حال ہے جو شیطان کا حال ہے. غلط کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں؟ جس دن ہم مان گئے، اس بات کو مان بھی جائیں کہ غلطی یہی ہے ہماری، الحمدللہ نمازیں بھی ہیں، قرآن بھی ہے، سجدے بھی ہیں، سب کچھ ہمارا، غلطی جہاں نظر آتی ہے. جیسے ان صحابہ نے پوچھا تھا عمر سے، ہمیں قرآن آج بتا رہا ہے، حدیثیں بتا رہی ہیں، وہ لوگ تو نہیں ہے نا، لیکن وہ حدیثیں تو ہیں ان کی، قرآن تو ہے نا. یہ میں نے آیت قرآن کی پڑھی نہیں آپ، وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ تمہاری غلطی کچھ بھی نہیں ہے، غلطی ایک ہے تمہاری کہ تم نے میرے حبیب کی سنت کو چھوڑ دیا ہے. نہ صرف چھوڑا ہے بلکہ تم نے اس کو ایسا ذلیل کر دیا ہے کہ جس کی مثال ہی نہیں ملتی، کہ نہ ماننے والے لوگ آ کے تم سے کہتے ہیں کہ یہ تمہارا اسلام ہے. میں نے 2 مثالیں آپ کو دی ہیں پرسنل ذاتی. تو میرے بھائیوں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے، 100% کوشش کرنی چاہیے کہ یہ جو ہے روٹیوں کے لیے بھیک مانگ رہے ہیں، نوکری کے لیے راضی کر رہے ہیں، اللہ کی قسم اللہ کو راضی کر دو، ہر جگہ سے رزق ملے گا. وہیں تک اللہ مخرج، اللہ وعدہ کرتا ہے کہ تم مجھ سے خوف کھاؤ، مجھے راضی کرو، میں ایسی جگہ سے تمہیں رزق پہنچاؤں گا جہاں سے تم سوچ بھی نہیں سکتے. وہیں تک اللہ ایسی جگہ سے تمہیں رزق دوں گا. یہ نہیں آتا اس بات پر، ہم پتہ ہی نہیں، ہم سنت چھوڑنے کے بعد ہمیں سزا نہیں ملے گی. یہ ہمارے ایمان کی حالت ہے. ہم اس پہ یقین ہی نہیں کرتے کہ نبی، ہم طریقہ بھی ہے، ہمارا کوئی نبی بھی ہے جس کو ہمیں ماننا ہے، جس کی بات سننی ہے ہم نے، جس کے اخلاق کو ایکسیپٹ کرنا ہے ہم نے. بھائی پتہ کوئی نہ دکانداری میں، نہ باہر، نہ اندر. جی میں نے 2 مثال آپ کو دی ہیں. میں کہا جی پیسے کرتے چھوڑے، مسجد ڈبے میں ڈال دیں، اس کو کیا دینا، پاگل ہے. آج کے بعد توبہ سچی، یہ حرکت کبھی نہیں کریں گے. کہیں بھی رہیں، جس جگہ بھی رہیں، جس ملک میں گئے اس کے قانون کی حفاظت کریں گے پوری، سوائے اس کے کہ جو ہمارے کنٹابے جیسے جو ہمارے اپنے اس میں ہے کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، اس میں کوئی آڑ آ رہا ہے تو وہ تو دوسری بات ہے، ہم اس کی مخالفت کر سکتے ہیں. نماز کا ٹائم میں نماز پڑھ لی، ٹھیک ہے نا، لیکن وہ بھی اس کے بھی قوانین موجود ہیں. یاد رکھیں کہ آپ ان کے ہاں کام کر رہے ہیں تو مفتیان بتائیں گے آپ کو، انہیں سے سنی بات میں آپ سے کر رہا ہوں، مفتی تو نہیں ہونا میں بھی. آپ کسی کے کام کر رہے ہیں اور کام کرتے وقت نماز کا وقت آ گیا تو آپ کہیں گے جی ہمیں نماز کا ٹائم دے دیں، بے شک آپ پیسے کاٹ لیں. اگر آپ دیتے ہیں آپ کا حسن زن ہے، نماز تو فرض ہے ہمارے پر. بڑی خوشی سے آپ کو دیں گے، پیسے بھی نہیں کاٹتے. اب نماز پوری زندگی میں نے ایسے نماز پڑھی ہے، بلکہ نماز پڑھی نہیں، میں نے مسجد میں پتہ کی ہے. آج بھی میں آپ کو مثالیں دے سکتا ہوں. جن جن جگہوں پر میں نے نائٹ ڈیوٹیز دی تھی، جن جن فیکٹریوں میں نے کام کیا تھا حلال کمائی کے لیے، الحمدللہ وہاں مسجد بنی، میں نکلا وہاں سے. مسلمان نہیں تھے وہاں، یہ نہیں سارے مسلمان تھے، 1-2 تھے. کبھی کسی نے روکا تھا. کیسے ہو سکتا ہے یار؟ جب آپ کا دین سچا ہے، آپ کے اخلاق سچے ہیں، آپ پریکٹس کر رہے ہیں، آپ سنت پہ چل رہے ہیں، تو کون آپ کے سامنے آ سکتا ہے؟ کون آڑے آ سکتا ہے؟ اللہ کہتا ہے وعد اللہ، میں نے وعدہ کیا ہے تم سے، میں اپنے وعدے کے خلاف کیسے ہو جاؤں گا؟ بہانے کرتے ہیں آپ سے، ٹھیک ہے ہمیں آپ پیسے کاٹنے ہمارے 10 منٹ کے، آپ ہمیں اجازت دیں، ہم نماز پڑھیں گے. اس میں کیا حرج ہے؟ ورنہ گناہ آپ کے سر جائے گا. پھر کتنا کام آخر مسلمان کے پاس کام کرتے وہ بھی شروع ہو جائے گا نماز پڑھنا اللہ کے فضل سے. ایسی کیا بات؟ تو آج یہ رونا کہ جا یہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، ڈمکا ہو رہا ہے جی، یہ ہو رہا ہے، مر گئے، لٹ گئے، پھر گئے، یہ سب ڈرامے ڈگڈگی ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ سب ڈگڈگی ہیں. سچے ایک دوست کی محمد سے وفا تم نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. یہ جہاں کیا چیز ہے، اللہ کہتا ہے لوح و قلم دے دوں گا، تیری مرضی سے چلے گا کام، جو تو جائے گا وہ ہوگا. ہوتا ہے اللہ کے ولی نے ہاتھ اٹھایا، سبحان اللہ، بارش کر دی. اللہ کا وعدہ ہے کہ جو فقیر میرے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں، میں حیا آ جاتی ہے، میں ان کی باتوں کو پورا کر دیتا ہوں. سبحان اللہ. ہم نے میرے باتوں کو پورا، وہ سمجھتے یہ پتہ نہیں سجدے بہت کی ہیں، اس نے جناب والا پتہ نہیں بہت عمریں بہت کی ہیں. اس کے اخلاق کو دیکھو، اس نے اللہ کی باتوں کو بہت مانا ہے، نبی نے دامن کو کبھی نہیں چھوڑا، اس لیے کتنی بھی قربانی دینی پڑی، سنت رسول کو اس نے ترک نہیں کیا. اور ڈرامے باز صوفی نہیں ہے، ایسے نہیں ہم صوفی بن گئے بس جی وہ فلاں جلسے نکال دو تو فلاں وہ نکال دو تو فلاں ہاتھ دبا رہے ہیں، ٹانگ دبا رہے ہیں، رشتے لیں. یہ کہاں صوفی، کہاں پیر، سب ختم ہو گئی خانقاہیں وغیرہ، سب ڈرامے ہیں. اصلیت کہاں ہے؟ اٹھا کے دیکھیں اقاربین کی زندگی ہماری، ان کا بیس جو بنتا تھا کس پہ بنتا تھا؟ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ایک اخلاق دیکھ کے، ایک بات دیکھ کے آپ ان کے عاشق ہو جاتے تھے. خدا کی قسم کسی نے ان کو نہ کرامات دیکھی، نہ سجدے دیکھے. میں اپنی زندگی کی بات کرتا ہوں،
میں جس شخص کا عاشق ہوا واللہ قسم کھا کہتا ہوں میں ان کے اخلاق سے عاشق ہوا تھا. یہ اخلاق کیوں؟ جانور تھا میں تو نا، بالکل جانور جیسے جانور ہوتے ہیں، کوئی جانور آدمی تھا. پلاٹوں میں یہاں سب کچھ ایسی، مجھے کیا پتا کیا ہوتا ہے اخلاق، کیا ہوتا ہے کیا نہیں کچھ پتہ نہیں تھا. لیکن جب اس سمندر کے سامنے ٹھہرا تو اپنے آپ کو ننگا پایا میں نے، کہ میں تو بڑا تہذیب والا اپنے آپ کو سمجھتا تھا، بڑی کچھ میرے اندر تھی. حقیقت تو یہ ہے جس انسان کے پاس ہے. کتنے پیار سے اس نے دین میں ڈھالنا شروع کر دیا سنت رسول. سبقت اللہ ما حسن، اللہ کے رنگ سے کوئی پیارا رنگ ہے؟ اللہ تو لیسا کم سے لئی، لیسا کم سے لئی شیء، اللہ تو بے مثال ہے، مثال ہی نہیں ہے. تو اللہ کہتا ہے سبقت اللہ، میرے رنگ سے کس کا رنگ بہتر ہے؟ وہ کون سا رنگ ہے؟ وہ رنگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو سنت رسول کہا جاتا ہے. یہ ہے رنگ اللہ کا. اللہ کا رنگ کون سا آ گیا؟ تو رنگ سے باغ ہے، لیسا کم سے لئی بھی شیء، اس کا تو کوئی ہے ہی نہیں مقابلہ، اس کی مثل کوئی چیز نہیں. اور وہ کہتا ہے کہ سبقت اللہ کا رنگ سب سے پیارا ہے. کوئی اللہ کے رنگ سے پیارا؟ اللہ وہ کون سا رنگ ہے تم دیکھنا چاہتے؟ جی تو دیکھو پھر میرے حبیب کے رنگ کو دیکھو. سارا رنگ جو ہے اللہ کا رنگ ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کا چلنا میرا رنگ ہے، توڑنا میرا رنگ ہے، کھانا میرا رنگ ہے. تبھی تو کہا ایک کھانے پر تم میرے حبیب کی طرح کھاؤ گے، ذکر کر کے میں تمہارے سے راضی ہو جاؤں گا. ان اللہ لا یرضا، ان اللہ لا یرضا، دو جگہ اللہ تعالیٰ جو ہے گارنٹی دے رہا ہے اس چیز کی، پھر راضی ہوتا ہوں، تمہارے سے راضی ہوں. اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے رہی ہے. بہت کمزور ہیں ہم لوگ اس لائن کے اندر. اللہ کا شکر ہے ہم سجدے بھی کرتے ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، پھر کیوں؟ پھر ایک ہی چیز لگتی ہے کمزوری ہے، اور وہ کیا ہے؟ دامن رسول کو سختی سے پکڑا جائے. بس اس کمی کو پورا کر لے آدمی. الحمدللہ آپ دیکھیں پوری امت اگر اس پہ توبہ کر لے، خانہ کعبہ سے لے کے اور پورے وجود ہے تو سینٹر، پورے وجود میں اعلان ہو جائے کہ بھائی اب ہماری زندگی مسلمان ہے. اگر تم سرخرو ہونا چاہتے اس دنیا کے اندر کہ دنیا تمہاری عزت کرنا شروع کر دے اور تمہیں بلند کر دے اللہ پاک اس دنیا کے اندر، تم کسی چیز سے نہیں ہوگے، لڑائیوں سے نہیں ہوگے، قتل سے نہیں ہوگے، جھگڑوں سے نہیں ہوگے، کسی چیز سے نہیں ہوگے. اور تعز من تشاء و تذل من تشاء، یہ سب دونوں چیزیں میرے اختیار میں. تمہیں اونچا اور بلند کر دوں گا، ان کے دلوں کو کمزور کر دوں گا ایک شرط پر کہ تم ساری امت وعدہ کر لے کہ ہماری زندگی ہوگی تو رنگ رسول پہ ہو. قصہ ختم. یہ دین ہے. اللہ کو راضی کر لو. اللہ پاک ہم سب سے راضی ہو جائے.